نفس کو زیر کرنے کی بات چل رہی تھی، ورنہ میاں دیکھو مضمون کو طول دینا مقصد تو نہیں تھا، لیکن مقصد اصلاح ہے، آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے خطرات سے، حالات سے کہ آنے والے وقت میں کیا فتنے ہیں، کیا گمراہیاں ہیں۔ ایک حدیث پاک اچانک ذہن میں آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ہم مفہوم بتا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ آندھیاں کثرت سے آئیں گی، سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، مکانوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی علامت اس وقت بتائی میرے آقا نے کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کو ستائے گا، دوستوں سے قریب ہوگا، ماں باپ سے نفرت کرے گا۔ آج اس دور میں آپ سب کچھ دیکھتے چلے جاؤ، سب کچھ سامنے ہے، کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ آج جس طرح شوہر بیوی کا فرما بردار، ماں باپ کو ایذائیں دینا، دوستوں کے قریب ماں باپ کو ستانا، جس طرح آج زلزلے دنیا میں آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، سب تو اپنی جگہ پر ہیں۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا اسی میں غیب داں نبی نے کہ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ظاہر ہوں گی جو برسرے عام ناچتی اور گاتی پھریں گی، اور فرمایا آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، زمین میں دھسایا جائے گا۔ اور آخری کلمہ یہ ہے میرے آقا کا کہ فرمایا کہ جس طرح تسبیح کے دانے دھاگے میں لگے ہوتے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو تمامی دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں، پھر کوئی روکنے والا نہیں۔ تو فرمایا جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے کے بعد مسلسل دانے ایک کے بعد ایک گرتے رہتے ہیں، فرمایا اسی طرح فتنوں اور بلاؤں اور گمراہیوں کا نزول ہوگا۔ آج وہ دور ہے، سامنے دیکھ لو، جس طرف دیکھو آج گمراہیاں ہیں، بے دینی کا دور دورہ ہے، فساد ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے حالات ہیں۔ تو یہ دور ہے کہ آدمی دوسرے کو بچانا یقیناً کمال ہے۔ میاں اس دور میں اگر اپنے کو بچا کر آپ گزر جاؤ بہت صاحب کمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عمل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ علامات قیامت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ہم بتاتے کہ آج کیسی کیسی منزلات ہیں۔ دعا یہی کرو کہ پروردگارہ ہمیں آنے والے فتنوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، گمراہیوں سے بچانا، کیونکہ ہر رخ پر میاں برائی صرف برائی نہیں۔ آج دیکھ لو حالات ہیں کہ نیکوں کا لباس پہن کر کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں۔ تو اب وہیں پر ذہن کو لائیں کہ اسی لیے اللہ والوں نے جو تنہائی اختیار کی ہے، جو اپنے آپ کو ایک گوشے میں رکھا ہے دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، نفس کو زیر کرنے کے لیے، اور جب نفس زیر ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب نفس کو آپ اپنا فرما بردار بنا لیں گے تو آپ کے لیے دشواریاں نہیں رہیں گی، لیکن نفس کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اکثر میں نے ایک روایت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مکاشفۃ القلوب شریف میں نقل فرمائی ہے، اصلاح کے لیے اسے پھر میں دہرائے دے رہا ہوں کہ دیکھو اللہ والوں نے فاقے پر فاقہ کیا ہے، روزے پر روزہ رکھا ہے، بھوک پر بھوک برداشت کی ہے، نفس کو زیر کرنے کے لیے جنگلوں میں رہے ہیں۔ سیرت غوث اعظم میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دیکھیں ایک روایت ہے کہ یہ نفس کتنا شریر ہے، کتنا سرکش ہے اور کتنا ظالم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک روایت ذہن میں آپ رکھ لو، بھئی جہنم کا تذکرہ تو کچھ پڑھا بھی ہوگا آپ نے، علماء نے بھی کچھ بتایا ہوگا، ایک روایت ہم بھی بتاتے چلیں
کہ حدیث پاک کی روشنی میں آیا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کے آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری، بہت بڑا انگارہ نہیں، سرکار نے فرمایا ایک چھوٹی سی چنگاری جہنم کے آگ کی اگر اس دنیا میں گر جائے تو اتنی بڑی دنیا اس چنگاری سے جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا جل کر راکھ ہو جائے تو انگاروں اور شعلوں کا حال کیا ہوگا، کتنا دردناک معاملہ۔ تو دیکھو اب نفس کی سرکشی، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس روایت کا ایک تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اپنے دربار میں طلب فرمایا، اپنی بارگاہ میں عقل حاضر ہوئی ادب کے ساتھ بارگاہ رب میں۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، من انا و من انتا، اے عقل یہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ بھئی رب تعالیٰ کا کرم کے عقل سے ارشاد فرما رہا ہے کہ عقل یہ بتا من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تو عقل نے بڑے ادب سے عاجزی سے عرض کیا، پروردگارا انت الرب و انا العبد، تو میرا رب ہے ہم تیرے بندے ہیں، تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں۔ یہ عقل نے ادب سے جواب عرض کیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے عقل کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج رکھ دیا، اسے بزرگی عطا فرمائی، اسے مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن اب دیکھو نفس کو جب اسے پیدا فرمایا، اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، ارشاد فرمایا اے نفس بتا من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا تو دیکھو نفس کی سرکشی جواب دیتا ہے، انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ نفس کا جواب تھا، انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 100 سال تک اللہ تعالی نے نفس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا رکھا۔ ایک چنگاری کا حال میں نے بتایا، نفس کو جہنم میں ڈالا گیا، 100 سال تک رہا، اور 100 سال کے بعد پھر جب نفس کو بارگاہ رب میں لایا گیا اور رب نے ارشاد فرمایا اے نفس یہ بتا من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تو نفس کا وہی جواب انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ لوگوں غور کرنا کہ ایک معمولی چنگاری اتنی بڑی دنیا کو جلا دے، لیکن نفس اتنا بڑا سرکش اور ظالم ہے کہ 100 سال جہنم میں رہنے کے بعد بھی اس کا غرور نہ گیا، اس کی سرکشی نہ گئی۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تو نفس نے وہی جواب دیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اب رب تعالیٰ نے نفس کو 100 سال تک بھوک کے عذاب میں مبتلا رکھا۔ اب ارشاد فرمایا کہ نفس یہ بتا کہ من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ تو اب نفس کا سر جھکا یہاں پر اور کہتا ہے انت الرب انا العبد، تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو گویا امام غزالی نے فرمایا کہ نفس جہنم کے عذاب کو برداشت کر گیا، لیکن بھوک کے عذاب کو برداشت نہ کر سکا، زیر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ والے فاقے پر فاقہ کرتے ہیں، روزے پر روزہ رکھتے ہیں کہ جتنا روزہ رکھیں گے نفس زیر ہوتا جائے گا، روح مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو میاں یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اب اسی کردار کی روشنی میں سرکار غوثیت آپ کے والد محترم
حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاکیزہ کردار ملاحظہ فرمائے. سوچے واقعہ مشہور ہے لیکن بیان کر کے اپنے اور آپ کے نفس کی اصلاح کرنی ہے، بھلائی کی دعا مانگنی ہے. واقعات شاہد ہیں کہ سرکار غوثیت آپ کے والد محترم اپنی شروع جوانی میں جہاں آپ کو جہاد کا شوق تھا وہیں پر عبادت کا بھی، ریاضت کا بھی، مجاہدے کا شوق کہ کسی صورت سے نفس کو زیر کریں. تو علماء فرماتے ہیں دیکھو قدرت وہ راہیں پیدا کرتی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، بارگاہ رب سے غیب سے وہ راستے اور ذریعے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ محبوب بندہ انہی راستوں پر چلتا ہوا اپنے رب کے حضور میں مقرب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے. سرکار غوثیت آپ کے والد محترم دریائے دجلہ کے کنارے مصروف عبادت ہیں. کئی دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، فاقے کا معاملہ، لیکن عبادت الہی میں آپ مصروف ہیں. بھوک یا پیاس کا غلبہ ہوتا چند گھونٹ دریا سے پانی کے پی لیتے، عبادت میں مصروف ہو جاتے. لیکن نظام قدرت کہ ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے ہیں، بھوک کی شدت تھی اور کئی دن کا فاقہ تھا. دیکھا کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا چلا آ رہا ہے. آپ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھا لیا، توجہ نہ رہی اس جانب. اور اب جب مصلی عبادت پر آپ کھڑے ہوئے تو جو عبادت میں نورانیت تھی، جو عبادت میں سکون تھا اور روح کو جو تازگی ملتی تھی اس میں آپ نے کمی محسوس کی. یعنی اس نورانیت میں، اس سکون میں، روح کی اس تازگی میں کمی محسوس کی. تو سوچنے لگے بظاہر کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی بظاہر گناہ نظر میں نہیں آتا، تو آخر یہ عبادت کی نورانیت میں کمی کیوں ہے، روح کے سکون میں کمی کیوں ہے. تو غور کرتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ سیب اگرچہ دریا میں بہہ رہا تھا، شرعاً اس پر کوئی گرفت کی بات نہیں تھی، لیکن از راہ تقویٰ اہل طریقت کی نظر میں اللہ جانے وہ کس کے باغ کا سیب ہو، کہاں سے ٹوٹ کر گرا ہو یا کیسے آ گیا ہو. تو چونکہ اس سیب کو میں نے بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا ہے، ممکن ہے اسی ایک سیب کا اثر ہو کہ جس سے ہماری عبادت اور نورانیت میں فرق آ گیا. دیکھو آج کا آدمی ہوتا تو سوچتا چلو توبہ کرتے رہیں گے، اور کون سوچے معاف کرانے کو. آج کے ماحول میں جو کچھ ہے، میں نے بارہا کہا کہ لاکھوں ہزاروں کا مال آدمی غصب کر کے کھا جائے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ گئی تو ایک سیب کے لیے کون مشقت برداشت کرتا. ہمارے آقا نعمت حضور مجاہد ملت تو فرمایا کرتے تھے اس دور کے بارے میں کہ اگلے زمانے میں تقویٰ کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آدمی کھلے حرام کے علاوہ شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے تب متقی کہلاتا تھا. لیکن آج وہ فتنوں کا دور ہے کہ شبہ کی چیز سے بچنا بڑا مشکل، اگر کھلے حرام سے بچ جائے اس زمانے میں تو وہ بڑا متقی ہے. حقیقت ہی ہے، حالات کو دیکھ لو، جائزہ لے لو، ہر آدمی اپنی جگہ پر غور کرے.